اچھی اچھی حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا اونچے اونچے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی کا واقعہ ہے کہ جب امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جا رہے تھے تو سمندر میں ایک ایسا بوال آیا کہ جہاز پلٹنے سے بچا ہے، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور فرماتے ہیں، دین حق کی خدمت و حیا سنت کے سبب، دین حق کی خدمت و حیا سنت کے سبب اعلیٰ حضرت آپ کو کہتے ہیں سب اہل سنت، اعلیٰ حضرت آپ کو کہتے ہیں سب اہل سنت۔ حضرات، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میلاد شریف میں شروع سے ہی آخر تک باادب و احترام سے بیٹھتے تھے۔ جہاں میلاد پاک کی محفل ہوتی تھی باادب آپ بیٹھ جاتے تھے، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا حج، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار 1295 ہجری مطابق 1878 عیسوی میں اپنے والدین کریمین کے ساتھ حج ادا کرنے کے لیے گئے تھے، یعنی کہ ساتھ ایک حج ادا کیا تھا۔ وہ جو پہلا حج تھا اپنے والدین کے ساتھ حج ادا کیا تھا۔ حضرات، علماء بیان فرماتے ہیں، علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبئی سے پانی کے جہاز میں سوار ہوئے، جہاز جدہ روانہ ہوا، اور جہاز پانی کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا، پانی کو پھاڑتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا، پانی سے نکلتا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر! سمندر میں طغیانی کیفیت طاری ہو گئی، خطرناک طوفان پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! سمندر میں طوفان بڑا ہی بھینکر آ گیا ہے، جس نے جہاز کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے، یعنی کہ جہاز پلٹنے سے بچ رہا ہے، اور جو کپتان تھا، جو جہاز کا کپتان ہے، جہاز کو ڈوبنے سے اور ہلاک ہونے سے بچانے کی بہت کوششیں کر رہا ہے، بہت تدبیریں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! مگر ناکام ہے، مگر اس کی کامیابی نہیں ہو رہی ہے۔ جب جہاز کے بچنے کی کوئی تدبیر نہ رہی، یعنی کہ اسے لگنے لگا، میں نے تمام کوششیں کر لی ہیں، اب مجھے کوئی چانس نہیں لگ رہا ہے کہ جہاز بچے گا ہی نہیں۔ اس نے سوچ لیا اب جہاز بچے گا ہی نہیں۔ جہاز کے کپتان نے مجبور ہو کر، پریشان ہو کر ایک اعلان کیا۔ وہ اعلان کیا ہے؟ آپ تمام ہنی کے لوگوں سے کہا، آپ تمام حضرات اور حجاج اکرام ہوشیار ہو جائیں، خبر دیتا ہوں، میں آگاہ کرتا ہوں، اپنے جان و مال کی خود حفاظت کریں۔ آپ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ جہاز میں جو سمندر آیا ہے وہ بڑا بھینکر سمندر آیا ہے، اپنے جان و مال کی خود حفاظت کریں۔ تمام مسافر کپتان کے اس اعلان کو سن کر ہوش گھابڑے اڑ گئے، مگر کچھ لوگ باہم مشورہ کے سرکار امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدس میں دعا کے لیے حاضر ہوئے، اور جہاز کے کپتان کے ہوش اعلان کو بتایا، اور سمندر میں زبردست طوفان کی وجہ سے جہاز ڈوبتا جا رہا ہے آگاہ کیا، اور دعا کی درخواست کی۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزہ احمد رضا کا دل، اللہ اکبر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، احمد رضا کے ہند کے راجہ، ہمارے پیارے خواجہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، امام احمد رضا، خاندان برکات کا چشم و چراغ امام احمد رضا، امام اہل سنت کا امام احمد رضا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی اطمینان و یقین کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ ارشاد کیا فرمایا؟ آپ نے کیا بتایا؟ آپ حضرات مکمل اطمینان کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، کوئی ہلے گا نہیں، اللہ اکبر، اور ذکر و درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں۔ آپ حضرات سے فرمایا آپ ذکر کرتے رہیں، درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی
تعالی تم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں پہنچو گے، جہاز خیر و سلامتی کے ساتھ جدہ پہنچے گا۔ طوفان کی کیا مجال ہے جو جہاز کو ڈبو دے؟ اس لیے میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھی ہے۔ کیا فرماتے ہیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا میں نے اس پر عمل کیا ہے اور میں نے وہ دعا پڑھی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ اکبر۔ پھر جہاز میں سوار ہوا ہوں اور یاد رکھو کہ چاند سورج نکلنا ڈوبنا بند ہو سکتا ہے، چاند سورج کا نکلنا ڈوبنا بند ہو سکتا ہے، ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے، اندھیرا اجالے میں اور اجالا اندھیرے میں، اور عالم کا نظام بدل سکتا ہے، دنیا بدل سکتی ہے، لیکن مختار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر کپتان کی جانب سے بار بار اعلان کیا جا رہا ہے اور جہاز کا کپتان بول رہا ہے، بار بار بول رہا ہے کہ جہاز ڈوبتا ہی جا رہا ہے، تمام مسافر اپنے جان و مال کی خود حفاظت کریں۔ اللہ اکبر۔ کپتان بار بار کہہ رہا ہے اپنے جان و مال کی حفاظت خود کریں۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جہاز کی چھت پر تشریف لے گئے اور مدینہ طیبہ کی جانب رخ کر کے باادب کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پیارے آقا، مشکت و مہربان آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کی ہوئی دعا پڑھ کر جہاز میں سوار کی ہے، یعنی کہ جہاز میں جب میں سوار ہوا ہوں، جب میں نے آپ کی دعا پڑھی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد فرمان پر یہی اطمینان ہے، اعتماد کرتے ہوئے لوگوں کو اطمینان و یقین دلایا ہے کہ جہاز ڈوبے گا نہیں، مگر حال یہ ہے کہ جہاز ڈوبتا جا رہا ہے، جہاز پانی کے اندر آتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مکمل اذعان یقین کے ساتھ فرماتے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اب حال یہ تھا کہ جہاز بسنور سے نکل کر طوفان کے نرگے سے آزاد ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جہاز خیر و سلامتی کے ساتھ جدہ کے ساتھ پہنچ گیا، جدہ میں پہنچ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نورانی واقعے سے پتہ چل گیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ڈوبی ہوئی کشتی کو بچا لیتا ہے اور جان و مال کو سلامتی نصیب فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ہم کو بھی چاہیے ہر موقع کی دعاؤں کو پڑھا کریں تاکہ اس کی برکت سے جان بھی محفوظ رہے اور مال بھی سلامت رہے اور نیکی ثواب بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اور فرماتے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔